آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارا محلہ ہو یا آپ کا محلہ ہو، کچھ لوگوں کو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر میں قربانی کے دن قربانی کی جاتی ہے، قربانی ہوتی ہے، تو قربانی کرنے کے بعد جن کے گھر میں قربانی ہوتی ہے، قربانی کرنے کے بعد کچھ لوگ جو بکرے کا گوشت ہوا کرتا ہے، اس گوشت کو اگر گھر والے غریب اور مسکین میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو تقسیم کرنے سے پہلے بکرے کا گوشت کا اچھے بوٹی کو اور اچھے گوشت کو لوگ الگ نکال کر اور گھر میں چھپا کر رکھ دیتے ہیں، اور کسی غریب اور مسکین کو اگر کچھ دینا ہو تو ہڈی والی گوشت، یعنی وہ گوشت کے لائق ہی نہ ہو، ہڈی والی گوشت کو لوگ اٹھا کر غریب اور مسکین کے حق میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ذرا آپ بتائیں، اگر آپ کی نیت اس طرح ہے کہ ہر سال اگر میں قربانی کرتا ہوں یا پہلی سال میں نے قربانی کی ہے تو جتنے اچھے گوشت ہوتے ہیں سارے کے سارے اچھے گوشت اگر آپ رکھ لیتے ہو، اور ہڈی والی گوشت، جس گوشت کو کوئی دیکھے تو اس کے دل میں تکلیف پیدا ہو جائے کہ گوشت بھی دیا ہے تو ایسا دیا ہے جو کھا نہیں سکتے ہیں، اگر اس طرح کی آپ کی نیت ہے کہ کسی کو اگر اس طرح کی گوشت دے جس گوشت کو دیکھنے کے بعد غریب اور مسکین کو دل میں تکلیف پیدا ہو سکتا ہے، اگر ایسی نیت اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ نیت کو چینج کر لے، نیت کو آپ بدل دیں، ورنہ اگر ایسی آپ کی نیت ہے تو یاد رکھیں آپ کی قربانی درست نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ کیوں؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے جو قربانی کی ہے وہ اللہ کے لیے آپ نے قربانی کیا ہے، ثواب کے لیے قربانی کیا ہے، یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لیے آپ نے کیا ہے، یا پھر اپنے پیٹ بھرنے کے لیے قربانی کیا ہے؟ اگرچہ آپ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے قربانی کیا ہے کہ اچھے گوشت کو اپنے گھر میں رکھ لیں گے، اور جو گوشت کے لائق ہی نہ ہوگا ہڈی والی گوشت کو ہم غریب اور مسکین میں تقسیم کر دیں گے، تو یاد رکھنا میرے دوستو، غریب اور مسکین کے حق میں جو گوشت ہڈی والے تقسیم کیے جائیں گے، اور جس گوشت کو دیکھ کر غریب اور مسکین کے دل میں تکلیف پیدا ہوگا، ایسی قربانی کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 10,000 20,000 50,000 کے بکری آپ نے قربانی کی ہے تو دل ایسا رکھے، نیت ایسا رکھے کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی قبول ہو جائے۔ ایک شخص تھا، ایک محلہ تھا، جس محلے میں سارے کے سارے لوگوں نے قربانی کیا، ایک محلے میں سارے کے سارے لوگوں نے قربانی کی، ہر گھر میں قربانی تھی، سارے کے سارے لوگوں نے قربانی کی، اور اس محلے میں غریب شخص کا گھر تھا، اس محلے میں غریب شخص تھا، اور ایسا غریب تھا جو اگر ایک دن اگر کام پہ نہیں جاتا تو دوسرے دن وہ کھا نہیں سکتا تھا، اس طرح کا غریب تھا اس محلے میں۔ سارے کے سارے لوگوں نے قربانی کی، اس غریب کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی۔ صبح سے لے کر دوپہر کا وقت ہو گیا، اس غریب کے چھوٹے بچے تھے، ان بچوں نے اپنے باپ اور ماں سے کہا کہ بابا، صبح سے لے کر دوپہر کا وقت ہو گیا، اب تک میرے گھر پر کوئی گوشت کا ایک ٹکڑا بھی لے کر میرے گھر پہ نہیں آیا، کوئی گوشت کا ایک ٹکڑا بھی میرے گھر پر لے کر نہیں آیا۔ میرے بابا، آپ کسی کے دروازے پر، کسی کے گھر پر جائیں اور آپ چند ٹکڑے، چند بوٹیاں آپ کسی سے مانگ کر اپنے گھر پر لائے تاکہ بنا کر ہم لوگ ساتھ میں مل کر کھا سکے۔ بابا نے سوچا کہ میں کس کے دروازے پر، کس کے گھر پر جاؤں۔ اس غریب شخص کے گھر کے بغل میں ایک ڈاکٹر کا گھر تھا، وہ ڈاکٹر اس کا پڑوسی تھا۔ اس ڈاکٹر کے گھر پر وہ غریب شخص گوشت مانگنے کے واسطے گیا۔ جب ڈاکٹر کے یہاں اس کے باپ اور ماں دونوں جب گئے ڈاکٹر کے یہاں، تو باپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میرے گھر پر صبح سے لے کر اب تک کوئی گوشت کا ایک ٹکڑا بھی لے کر نہیں پہنچا، میرے گھر پر اب تک کھانا نہیں بنا ہے، آپ چند ٹکڑے دے دے، چند ٹکڑے میری جھولی میں ڈال دے تاکہ میں اپنے بچوں کو کھانا بنا کر کھلا سکتا ہوں۔ اس ڈاکٹر نے جواب دیا کہ کیسے لوگ ہیں جو منہ اٹھا کر میرے گھر میں چلے آتے ہیں، کیسے لوگ ہیں جو منہ اٹھا کر میرے گھر میں چلے آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جاؤ، میرے گھر پر گوشت نہیں ہے، جبکہ ڈاکٹر نے قربانی کے دن اپنے گھر میں قربانی کی تھی۔ اس کے بعد غریب شخص کو بولا کہ میرے گھر پہ قربانی کا گوشت نہیں ہے، میرے گھر پہ گوشت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ اس طرح جھجک کر بات کیا ڈاکٹر نے، تو اس کی غریب شخص کی بیوی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میرے بچے بھوکے ہیں، صبح سے لے کر
اب دوپہر کا وقت ہو گیا، میرے بچے بھوکے ہیں، آپ چند ٹکڑے گوشت کا دے دیں تاکہ میں بچوں کو بنا کر اپنے بھوک مٹا سکتا ہوں، بچوں کا بھی بھوک مٹا سکتی ہوں۔ اتنی اس غریب شخص کی بیوی نے کہا تو ڈاکٹر منہ ٹیڑھا کر کے، منہ گھما کر، منہ ٹیڑھا کر کے وہ ڈاکٹر اپنے گھر کے اندر گیا اور جتنے اچھے اچھے گوشت تھے سارے گوشت کو اس نے فریج میں ڈال دیا، اور جو گوشت کے لائق ہی نہ تھا، جو ہڈی والی گوشت تھی، اس گوشت کو اٹھا کر چند ٹکڑے اس عورت کی جھولی میں ڈال دیا، اس عورت کو دے دیا۔ جب وہ گوشت دیکھی عورت تو دل میں بہت تکلیف محسوس ہوا، دل میں تکلیف بہت محسوس کی کہ گوشت بھی کسی کے دروازے پر مانگنے کے لیے آئی ہوں تو اس طرح کی گوشت دیا ہے جو بنانے کے لائق بھی نہیں ہے، کھانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ وہ عورت چپ چاپ وہ گوشت کو، وہ ہڈی والی گوشت کو اٹھا کر اپنے گھر پر لے کر چلی گئی، اور سوچا اس نے کہ گوشت تو کھانے کے لائق نہیں ہے، اب اس گوشت کو ہانڈی میں رکھ کر اب اس ہڈی والی گوشت کو بنا کر کے بچوں کو شوربہ کے ساتھ ہی کھلا دیا کروں گی، کھلا دوں گی۔ اس طرح اس کی ماں نے سوچا اور اس ہڈی والی گوشت کو بنایا اور بچوں کو شوربے کے ساتھ کھلایا۔ تو بچوں نے پوچھا کہ ماں کس کے دروازے پر گئی تھی جو گوشت تمہیں نہیں دیے، ایک بھی بوٹی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بچوں نے کہا، بچوں کے دل میں بہت تکلیف محسوس ہوئی۔ بچوں نے کہا کہ ماں آج بقرعید کے دن ہر گھر میں لوگ گوشت کھا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے میری قسمت کیسی قسمت لکھی ہے، کیسی تقدیر لکھی ہے کہ آج بقرعید کے دن، قربانی کے دن ہر گھر میں ہر لوگ گوشت کھا رہے ہوں گے۔ آج ہماری نصیب کیسی ہے، ہماری قسمت کیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بوٹی بھی میسر نہیں کیا، ایک بوٹی بھی میرے نصیب میں نہیں لکھا تھا، ایک بوٹی بھی قربانی کے دن میں نہیں کھا پایا۔ اتنا بچوں نے کہا، بچوں کے دل میں بہت تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد تھوڑے دیر کے بعد اس ڈاکٹر نے دیکھا کہ ایک زور سے آندھی طوفان چلی، ایک زور سے تیز ہوا چلی، اور جب زور سے تیز ہوا چلی تو وہ ہوا ریگولر کنٹینیو 2 دن تک چلتے رہے۔ 2 دن تک آندھی طوفان اور بارش ہوتی رہی۔ اس کے بعد 2 دن تک لائٹ اس محلے میں نہیں آئی، 2 دن تک لائٹ اس محلے میں نہیں آئی، اور جس گوشت کو اس ڈاکٹر نے فریج میں بند کر کے رکھا تھا کہ کئی دنوں تک مجھے اس گوشت کو کھانا ہے، تو 2 دن کے بعد جب آندھی طوفان شانت ہوا، جب بارش ہونا بند ہو گیا، اس کے بعد ڈاکٹر نے دیکھا کہ فریج سے جب گوشت نکالا تو دیکھا کہ گوشت سے بدبو آ رہے تھے، گوشت مہک رہے تھے۔ تو ڈاکٹر نے اس سارے گوشت کو نکال کر اپنے گھر کے پیچھے جا کر کے اور اس گوشت کو جب کچڑے میں ڈال رہا تھا تو وہ غریب شخص جس کو اس نے جھجک کر بھگایا تھا کہ میرے گھر پر گوشت نہیں ہے، جس نے ہڈی والی گوشت غریب کو دے کر کے بھیجا تھا، اس غریب پڑوسی کا گھر اس ڈاکٹر کے گھر کے بغل میں تھا۔ جب اس نے دیکھا، اس غریب شخص نے دیکھا کہ وہ ڈاکٹر جس نے مجھے ہڈی والی گوشت دیا تھا، وہ ڈاکٹر آج 2 دن آندھی طوفان بارش ہونے کے بعد وہ ڈاکٹر اپنے گھر سے فریج سے گوشت کو نکال کر ایک کچرے میں ڈال رہا ہے۔ تو وہ غریب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیا کہ مولا تیرا بھی کیا خوب انصاف ہے، تیرا بھی کیا خوب انصاف ہے، جو تیرے غریب کے منہ سے نوالا چھینتا ہے، اس کے منہ سے مولا تو نوالا چھین لیا کرتا ہے۔